میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے قیامت کے دن قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو درود و سلام جو ہے، اس کی کثرت جو ہے، یہ حضور کے قرب کی ضمانت ہے اور گارنٹی۔ تو ایک بندہ مومن حضور علیہ السلام کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہنا چاہتا ہے۔ تو پھر آئیے، حضور نے نسخہ بتایا، اس پر عمل کریں اور کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اکھڑ پن آ چکا ہے، ضد آ چکی ہے، غصہ آ چکا ہے، بدتمیزی آ چکی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے، ان کا ضدی پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کے اندر ادب آ جائے، حیا آ جائے، ان کی زبان میں نرمی اور مٹھاس آ جائے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرح ہم بھی اپنے گھروں میں مجالس سے درود پاک کو قائم کریں۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کی مجالس قائم کریں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر پڑھائیں تو بہت اچھا۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم ہفتے کے بعد ضرور کوئی ایک دن مقرر کر لیں جس دن درود پاک کی مجلس سے جائیں۔ جمعہ کا دن جو ہے، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے لیے حضور نے اس کی ترغیب دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے بچے، وہ بچے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور جو کثرت سے درود پاک نہیں پڑھتے، ان دونوں کا مشاہدہ کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ جو درود پاک نہیں پڑھتا وہ بدتمیز ہوگا، جو درود پاک پڑھتا ہے وہ تمیزدار ہوگا۔ جو درود پاک نہیں پڑھتا اس کی زبان میں اکھڑ پن ہوگا، جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی زبان میٹھی اور مٹھاس سے بھرپور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زبان پر کثرت سے حضور کا نام آتا ہے تو حضور کا نام ہے ہی میٹھا، شہد سے میٹھا، چینی سے میٹھا۔ تو جب حضور کا میٹھا میٹھا نام زبان پہ آئے گا تو بندے کا دل اور دماغ اور زبان خود بخود مٹھاس سے بھرپور ہو جائے گی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑا بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد۔ تو آئیے ہم مجالس سے درود پاک کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے۔